تو ماہ محرم کی بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائے۔ سب سے بری بدعت ماہ محرم دے اندر جو ہے وہ ہے صحابہ کرام کی تنقیص، صحابہ کرام پر تبرہ، صحابہ کرام کو برا کہنا، یہ حرام ہے۔ نبی علیہ السلام کا حکم ہے اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کا احترام کرو، میرے صحابہ کا ادب کرو۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ پر سب و شتم نہ کرو، میرے صحابہ کو تار و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ، میرے صحابہ کے مقام کی طرف انگلی نہ اٹھاؤ۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو۔ ماہ محرم کی دوسری بدعت جو ہے وہ اس مہینے کو سوگ کا مہینہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سوگ کا مہینہ ہے۔ ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ جب یہ سارے محرم کے فضائل، مناقب، شمائل بیان ہو رہے سن، اس وقت یہ اعلان ساتھ ہو چکا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو چکے ہیں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے آپ تے اس وحی تے آ جان تو بعد، اس آیت مبارکہ دے نازل آ جان تو بعد جیڑی چیز بھی اسلام میں نئی داخل کی جائے گی وہ بدعت ہوگی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ماہ محرم کو سوگ کا مہینہ نہیں کہا جاتا تھا، اور اس مہینے کا مخصوص لباس نہیں پہنا جاتا تھا کہ مخصوص سوگ کا کالا لباس پہن کے سوگ کا اظہار کیا جائے اور چارپائیوں کو الٹا کر دیا جائے، کھانا پکانا چھوڑ دیا جائے اور بیوی سے مجامت کو حرام اور برا سمجھا جائے۔ اس کو سوگ کی علامات، اس کے اندر زہر ہوں، اس کے اندر ماتم کا انتظام و انصرام ہو، یہ ساری چیزیں اسلام، دین، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ ماتم کے بارے میں نص حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ضرب الخدود، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ آپ فرما دینے من ضرب الخدود، جڑا بندہ اپنا چہرہ پیٹتا ہے، اپنا رخسار پیٹتا ہے، اپنے آپ تے مارد ہے۔ اور جڑی آیت مبارکہ میں خطبہ مسونج پڑھی سی، وہ دیکھ بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد جو 12 ہے، اس میں 4 حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا سادہ، یہ تمہارا دین ہے، یہ صاف ستھرا تمہارا دین ہے۔ اس کے اندر رد و بدل نہ کرو، مہینے کے نام نہ بدلو، مہینوں کی ترتیب نہ بدلو۔ اور آگے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، سورۃ توبہ قرآن پاک کی صلاۃ و وصاۃ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 حرمت والے مہینوں میں یعنی ماہ محرم میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ گناہ کر کے، قتل و غارت کر کے، فساد کر کے، کسی سے لڑ کے جھگڑ کے، کسی کو تھپڑ مار کے، کسی کو برا کہہ کے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو ان 4 مہینوں میں۔ جب دوسروں پہ ظلم کرنا حرام ہے تو اپنے نفس پر، قرآن تو کہتا ہے اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اپنے آپ کو تھپڑ مارنا، اپنے آپ کے سینہ کو بھی کرنا، اپنے آپ کو زنجیر مارنا، اپنے آپ کو چھری اور بلیڈ مارنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، فلا تظلموا فیہن انفسکم کے تحت آتا ہے یا نہیں آتا؟ قرآن کی واضح آیت ہے کہ اپنی جانوں پہ محرم کے مہینے میں ظلم نہ کرو۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اپنے آپ کو بندہ لہولہان کرے۔ چھوٹا سا بچہ اپنے آپ کو چاقو یا چھری مار لے تو بندہ کہتا ہے یار اپنی جان پر ظلم کر رہے تھے۔ جو اعلانیہ چوکوں چوراہوں پہ ظلم کر رہے اپنی جان پر، اپنے آپ کو مارے۔
اپنے آپ کو زخمی کرے اور کہے یہ عبادت ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ اپنی جانوں پہ ظلم ہے۔ اور ہمارے استاد سے فرمایا کرتے تھے کہ اس پر حیرانگی کی بات بھی نہیں ہے، جس سینے میں صدیق عمر عثمان کا بغض ہو اس کا علاج بھی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مارے، اپنے آپ پر ظلم کرے، ہائے ہائے کرے اور چہروں پر مارے۔ فرماتے ہیں یہ گناہ ہی ایسا ہے جس کا جب تک یہ اظہار نہ کرے بازاروں چوکوں پہ انہیں صبر نہیں آتا۔ یہ آزاداری کے نام پر اپنی جانوں پہ ظلم ہے، یہ اہل بیت آل رسول کے نام پر اس بغض اور اس گناہ کی سزا اللہ نے اعلانیہ رکھی ہے۔ بعض لوگ ہیں جو زنجیر مارتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو چھری اور بلیڈ مارتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو آگ پہ کھڑا ہو کے ماتم کرتے ہیں، آگ کے انگاروں پر، آگ کے انگاروں پر۔ بڑے بڑے شہروں میں، کراچی، دیگر کئی شہروں میں باقاعدہ اخبار میں آتا ہے 10 محرم کے بعد جو چھٹیوں کے بعد اشتہار اخبار چھپتا ہے، اس پہ دیکھیں عزادار آگ کے انگاروں پر کھڑے ہو کے ماتم کر، آگ کے انگاروں پر۔ اس وقت وہ حدیث یاد آتی کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا آ رہے ہیں سفر، صحابہ کرام وضو کر رہے ہیں، صحابہ کرام نماز میں جماعت شامل ہون دے ہرس دی وجہ تو جلدی وضو کر کے دوڑے صفوں کی طرف۔ تو نبی علیہ السلام مصلی امامت پہ تھے، آپ نے صحابہ کو آتے دیکھا، اتنا جلدی وضو کیا کہ ایڑیوں کی کچھ جگہ خشک رہ گئی، ایڑی کی تھوڑی تھوڑی جگہ، کوئی ناخن کے برابر، کوئی اس سے زیادہ۔ جب بندہ چھیتی جلد بازی وضو کرے تو کوئی جگہ پیر دی خشک رہ گئی۔ نبی علیہ السلام نے ایڑیوں کو صحابہ کو آتے دیکھا تو فرمایا ویل للعقاب، ان ایڑیوں کے لیے جہنم ہے، ویل ہے، تباہی ہے جو وضو میں خشک۔ صحابہ کرام نے اپنے ایڑیوں پہ اپنے گیلے ہاتھ پھیر تاکہ وہ خشکی ختم ہو جائے، ایڑیاں تر ہو جائیں۔ اس پر امام ابن خزیمہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ جن کی ایڑیوں کا ایک ناخن کے برابر جگہ خشک ہو وضو میں، وہ ایڑی جہنم میں ہے، اور جس کا ساری زندگی میں وضو میں پاؤں دھویا ہی نہ جائے، چھیا پاؤں نہیں دھوتے وضو میں، مسح کرتے ہیں، اور مسح میں بالاتفاق جگہ خشک ہے۔ اب اس ایڑی کا، اس تلوے کا، اس پیر کا حق نہیں ہے کہ یہ کہاں کھڑا ہو، آگ، تاکہ صفائی ہو، پورا سال جو دھویا نہیں وضو۔ یہ وہ سزا ہے جو اسلام سے، دین سے، شریعت سے دوری کی وجہ سے وہ جہنم کی خبر ہے جو رسول اللہ نے دی ہے کہ جہنم کی آگ ہے ان پیروں کے لیے جو خشک رہ جائیں وضو۔ بدعات محرم میں سے یہ کبھی ہی بدعت ہے اس میں سوگ کی صورت بنائی، گھر میں سوگ کا ماحول ہو، سیاہ لباس جان بوجھ کے پہنا جائے اس ماہ میں سوگ کی علامت بننے کے، اور ماہ محرم کی اس سے بھی بڑی بدعت ہے غیر اللہ کی نظر و نیاز۔ پورے میں سال 11 مہینے جتنی نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پہ نہیں ہوتی جتنی محرم۔ چنگے بھلے اہل و سنت چاول بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، چاول کھلاتے ہیں، اس طبقے اس گروہ کو راستے میں سبیلیں لگاتے ہیں۔ کہ یہاں سے جلوس گزرے گا، برآمد ہوگا، یہ سبیل ہے، یہ پانی پیے، گزریں گے وہ جو صدیق کو گالیاں دیتے ہیں، پانی پلائے گا وہ جو صدیق کے ادب و احترام کرتا۔ رسول رحمت کی حدیث یاد نہیں؟
آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لعنت ہے اس شخص پر جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تمہاری نظر ایسے گروہ ایسے لوگوں پر پڑے جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو تم یہ کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے اس برے نظریے اور عقیدے پر تم پہ اللہ کی لعنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے کہ بے ان پر لعنت پہ غیر اللہ کی نیاز سب سے زیادہ ماہ محرم میں ہوتی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول پڑھ، قول نئی حدیث ہے اور قول اس حدیث کے راوی سیدنا علی فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، مسلم میں حدیث، لعنت ہے اس شخص پر اللہ کی جو اللہ کے علاوہ کسی اور پہ نہ جانور ذبح کر۔ نبی علیہ السلام کی صراط اور وضاحت کہ اللہ کی لعنت ہے اس پر، اور قرآنی نص ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، مردار دم مسفوح خون بہتا ہوا خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کی نیاز تم پہ حرام ہے، اللہ کے علاوہ جس کے نام پر ہو، وہ اللہ والوں کے نام پر ہو یا بت کے نام پر ہو۔ بت بھی بنتے تھے اللہ والوں، ایویں کوئی بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا، پتھر لے کے گھڑ کے پوجا شروع، پتھر کے پیچھے تصور ہوتا تھا یہ ولی اور نبی کی تصویر اور بت۔ جو چیز اللہ کے علاوہ، وہ دیگ، وہ چاول، وہ شرینی، وہ مٹھائی، وہ پانی، وہ بکرا، وہ چھترا، وہ مرغا، جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ منسوب ہو جائے وہ چلتا پھرتا حرام ہے۔ اس پر اللہ کا نام لے لے تب بھی وہ حلال نہیں ہوتا۔ حلال ہونے کے لیے شرط ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی نام پر منسوب نہ ہو۔ جس کو زندہ کہہ دیا یہ علی اصغر کا ہے، یہ علی اکبر کا ہے، یہ فلاں کی سبیل ہے، یہ فلاں کے واسطے ہے، یہ فلاں کے قرب کا ہے، یہ فلاں بزرگ کا ہے، فلاں پیر کا ہے، گائے اس کی، مال اس کا، یہ کٹا اس کا، یہ بکرا اس کا، یہ مرغا اس کا، اب جیتا جاگتا پھرتا وہ حرام ہے، وہ ذبح نہیں ہو سکتا، اس پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ حرام ہو چکا۔ گدھا حرام ہے، اس پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے۔ غیر اللہ کا ذبح، غیر اللہ کے نام منسوب جانور حرام ہو گیا، اب اس پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ محرم ہے، وہ دے گئے، اب کیا کریں؟ کتنے سیانے ہیں وہ جو اپنے دروازے پہ، تیرے دروازے پہ چاول لے کے آ گئے، گوانڈی ہیں جی، پڑوسی ہیں جی، تعلق ہے جی، رشتہ دار ہیں جی، نانی ہے جی، دادی ہے جی، خالہ ہے جی، پھوپھو ہے جی، رشتہ داری ہے ان سے، وہ دے گئے، کیا کریں؟ کھائیں گے نہیں، رکھ چھوڑیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہو کے کھایا تھا، شرینی کو چکھا تھا، لے لیا تھا، بے شمار چیزیں پڑی تھی سامنے، کیا کہا تھا؟ تم کھاتے کیوں نہیں؟ پھر فرمایا تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر توڑ کے رکھ دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ قبروں کے چڑھاوے کھا لو پی لو، تمہارے لیے جائز ہے۔ رسول اللہ نے یہ فرمایا، آپ کے نبوت کے اعلان سے پہلے آپ کے ایک دوست نے دعوت کی، پوچھا یہ جانور ذبح ہوا ہے فلاں کے نام پر۔ رسول اللہ نبوت کے اعلان سے پہلے وہاں دعوت پہ تشریف لے گئے، گوشت کا پوچھا، کھڑے ہو گئے، فرمایا میں محمد غیر اللہ کے ذبیحہ نہیں کھایا کرتے۔ رسول رحمت اعلان نبوت سے پہلے نہیں کھاتے تھے، تم کلمہ پڑھ کے یہ سارا کچھ کر رہے ہو۔ رسول کو رسول مان کے اب تو آپ نے بتا دیا
کہ غیر اللہ کی چیز حرام ہے، چاول کیسے عمدہ کیوں نہ ہو، کتنی خوشبو اور کیوں نہ آ رہی ہو، کتنی تمہیں بھوک کیوں نہ لگی ہو، یہ غیر اللہ کی نیاز خنزیر سے اوپر درجے کی حرام۔ خنزیر کا گوشت اتنے حرمت میں نہیں ہے جتنی یہ چیز حرمت میں، کیونکہ اللہ نے خنزیر کی گوشت کا ذکر پہلے کیا اور اس چیز کا ذکر بعد میں کیا۔ اس ترتیب سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ خنزیر کے گوشت سے زیادہ حرمت میں حرام چیز غیر اللہ کی نیاز۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، ہاں قرآن نے کہا مجبور ہو جائے، مر رہا ہے، جا رہا ہے، جان نکل رہی ہے، حلال چیز ہے کوئی کھانے کے لیے، اور بندہ جان تے بچا نہیں، حرام پڑا ہے، چاروں چیزیں حرام پڑی ہے، مردار ہے، دم وہ خون جو وقت ذبح بہند ہے وہ خون پیالے میں پڑا ہے، ساتھ خنزیر کا گوشت ہے، ساتھ غیر اللہ کی نیاز ہے، چاول ہے۔ اب جان بچانی ہے، دو لقمے لینے ہیں جان بچانے کے لیے، فَمَنِ اسْتُرَّ، قرآن نے اجازت دی ہے، جا رہے ہو، مر رہے ہو، آخری سانس ہے تو جان بچانے کے لیے 2-3 لقمے لے لو جس سے جان بچ جائے اور تم حلال چیز تک پہنچ جاؤ۔ وہ 4 چیزیں حرام میں سے کوئی چیز پڑی ہے تو چند لقمے 2-4 لقمے کھا لو، مجبوری میں یہ تمہاری حالت کیفیت۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، 4 چیزیں پڑی ہیں، حلال تو ہے کوئی نہیں، 4 چیزیں پڑی ہیں، چاروں میں سے پہلے انتخاب بندہ یہی کہتا ہے یار ایک پاس مردار، ایک پاس خنزیر ہے، ایک پاس چاول پڑے ہیں تو چاول کیوں نہ کھائے، چاول نہیں کھا سکتا، وہ حرام ہے، پہلے کھائے مردار، مردار نہیں ہے، باقی 3 چیزیں تو کھا پیے، دم مسفوح وہ چیز نہیں ہے تو کھائے خنزیر کا گوشت، ادھر غیر اللہ کی نیاز کے چاول، ادھر غیر اللہ کی نیاز، دوسری طرف خنزیر کا گوشت، جان بچانے کے لیے چاول نہیں ہے، خنزیر کا گوشت، خنزیر کا گوشت بھی نہیں ہے، مردار بھی نہیں ہے، دم مسفوح بھی نہیں ہے، صرف غیر اللہ کی نیاز پڑی ہے، تب جا کے 2 لقمے بندہ کھا سکتا ہے، جان بچانے کے لیے، عیاشی کے لیے نہیں، دوستی کے لیے نہیں، برادری کے لیے نہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ ضابطہ ہے اسلام کا، پڑھ لیجئے حدیث رسول سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت کو، آپ کی سیرت کو پڑھے اس حوالے سے، ماہ محرم کی سب سے بڑی بدعت یہ سبیل ہے